قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم سورہ نحل شروع کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقیناً اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی طرف ہجرت ہے۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم کے ذریعے سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا تر ہے اور اس شرک سے خاص طور پہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، دیکھیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، خوراک بھی ہے، طرح طرح کے فائدے بھی ہیں، اور ان میں تمہارے لیے جمال بھی ہے۔ جبکہ تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب تم انہیں شام کو لے کر آتے ہو، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک جاتے ہیں جہاں تم سخت جافشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر، گدھے سب پیدا کیے تاکہ تم پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی رونق بڑھے، اور بھی بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستہ ٹیڑھے کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، غور و فکر کرتے ہیں۔ ظاہر زندگی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ پانی ہے، اور یہ پانی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے، اور اسی سے پھر زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات و دن کو اور سورج و چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب تارے بھی اسی کے حکم کے مسخر ہیں۔ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، بہت سی رنگ برنگی چیزیں ہیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں۔ ان میں ضرور نشانی ہے کہ لوگ اس سے عقل حاصل کریں اور اس کو عقل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تمہیں لے کر گر نہ جائے۔ اس نے دریا بھی جاری کر دیے، قدرتی راستے بھی بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی تمام علامتیں رکھ دی، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ نہیں پیدا کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو تو گن سکتے ہو؟ حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف اور چھپے سے بھی۔ اس کی ایک مثال اب ہم یوں دیکھیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں بچوں کو ہر چیز دیتے ہیں، پھر جب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو ہم اس کو کتنا ڈانٹتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے، تمہیں ہر چیز دے دی گئی ہے، اس کے باوجود تم ایک کام نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچیں جب ہمارے یہ رویے ہوتے ہوں گے تو ہمارے رب کا غصہ اور اس کا جلال کیا ہوتا ہوگا، کہ بندے جس کو اس نے ہر چیز سے آراستہ کیا، اس کا رویہ اس خدائے برحق کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حالانکہ وہ تمہارے کھلے چھپے سب سے واقف ہے، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں کسی چیز کی خالق نہیں، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندگی دے کر اٹھایا جائے گا۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔
اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے اور کھلے چھپے ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور میں مبتلا ہیں۔ جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ اپنی جہالت کی بنا پر گمراہ کر چکے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنے لیے کیا مصیبت مول لے رہے ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے لوگ حق کو نیچے دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے، تو دیکھ لو اللہ نے ان کو کیسے اکھاڑ پھینکا اور ان کی چھت ان کے اوپر ہی آ گری۔ ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جس سے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ وہ قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا، وہ الگ عذاب ہے، دنیا میں تو آ گیا۔ پھر ان سے پوچھے گا بتاؤ اب کہاں ہیں وہ شریک جن کے ساتھ تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ہی اپنی باغیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب کر دیتے ہیں، یہ خاص طور پر موت کے وقت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، کیسے کر نہیں رہتے؟ اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب خدا تو اس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا چیز ہے تو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اللہ اسی طرح اپنے نیکوکاروں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بہترین چیز عطا کرے گا۔ بڑا اچھا گھر ہے جو متقیوں کا دائمی گھر، دائمی جنتیں، اور وہ سب اس میں داخل ہوں گے۔ نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور سب کچھ وہاں ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا۔ اللہ جزا دیتا ہے متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اے نبی اب اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جنت کی بشارت دے دے، آمین۔ اے نبی اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا کیا باقی ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اسی طرح اپنی ڈٹائی سے پہلے بھی بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ یہ ان کا اپنا ظلم تھا جو ان لوگوں نے اپنے اوپر خود کیا، اور یہ سارے ان کے اپنے کرتوت تھے یا وہ حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان پر مسلط ہوئی۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے ماں باپ اس کو چھوڑ کے کسی کی عبادت نہ کرتے اور صرف اس کا ہی حکم بجا لاتے۔ یہ ایسے بہانے ان سے پہلے کے بھی لوگ بناتے رہے۔ کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی نے اللہ کی بات کو اگر مان لیا اور اللہ کے راستے پہ چلے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور جنہوں نے جھٹلا دیا ان کا انجام جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا۔ اے نبی تم چاہے ان کے لیے ہدایت کے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس طرح کے لوگوں کی مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے کیسے اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، یہ تو ہوگا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے، اور اس بات کا بھی امکان ہے ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا، وہ تو خود جھوٹے ہیں ہی، لیکن اللہ خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہ کچھ مشکل ہی نہیں ہے، میں تو صرف حکم دیتا ہوں کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کے خاطر ہجرت کر گئے ان کو ہم دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کہ وہ جان لے کہ وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کیسا اچھا انجام ان کے لیے ہے۔ اے نبی ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے، انسان ہی بھیجے، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں کتابیں دے کر بھیجا، اب یہ ذکر تمہارے پر نازل ہوا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرو جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور کریں۔
پھر کیا وہ لوگ جد دعوت حق کے مخالف ہیں، بد سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایک ایسے گوشے سے ان پر عذاب آ جائے جس کا ان کو گمان بھی نہ ہو، اچانک چلتے پھرتے پکڑ لے، ایسی حالت میں پکڑے کہ جبکہ انہیں خود اپنے خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو، اور نہ ہی وہ اس سے بچنے کی فکر میں چاروں طرف اپنی طرف حفاظت کرنے والے کوئی چیز لے کے چلیں، اور جب وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر ایسے وقت میں عذاب آئے کہ یہ کچھ بھی نہ کر سکیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو بندے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف ایک سمجھ لیں ایک انسان کی اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں گرتا ہے، سب کے سب اس طرح عاجزی کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سربت سجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی کا ہے سب کچھ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے خالصتاً جو کچھ بھی اس کے چاروں طرف اس نے بنایا ہے، اس نے تخلیق کیا ہے، وہ سب اسی کا ہے، اور سارا دین اسی کی کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی کرو گے؟ تم کو جو نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جو کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود ہی اپنی فریادیں کرنا شروع کر دیتے ہو، اور جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کر لیتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے دعائیں مانگتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے تو ہم فوراً اپنے ان خود ساختہ پیروں فقیروں کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ کتنی غلط بات ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کر سکتے نا، کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رسم سے مقرر کرتے ہیں، اور خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے لیے تو یہ بیٹے چاہتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ یہ عرب کا کلچر تھا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھا سکتا ہے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے پھرے یا مٹے میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بڑی بری صفات ہیں ان لوگوں کی، اور اسی لائق ہیں یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو وہ تو ہر چیز سے بالا تر ہے، اور وہی سب پر غالب بھی آنے والا ہے۔ اگر کہیں لوگ جو زیادتیاں کرتے ہیں اللہ ان کو پر فوراً ہی پکڑ لے تو روئے زمین پر کسی بھی متنفس کو وہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ان میں سے کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی کہ پھر وہ ایک منٹ کو بھی آگے بڑھ سکے، وہ گھڑی بالکل طے ہوتی ہے۔ آج یہ لوگ جس چیز اور وہ چیزیں خاص طور پہ جو اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں تو خود انہیں اپنے لیے ناپسند ہے، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، بیٹیاں خود کو ناپسند ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ یہ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، وہ ضرور اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ لوگ بہت دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان پر اختلافات کی حقیقت کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ زمین میں گویا جان پڑ گئی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔
ان کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم خود نشاور بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں چڑی ہوئی بیلوں پر جائے، اپنے چھتے بنائے اور ان کے پھلوں کا رس چوسے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راستوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، شہد۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد اگر تم یہ سب نہ جانو تو پھر تو حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، اور جن کو یہ فضیلت دی وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں میں بانٹتے پھریں تاکہ دونوں میں اس رزق کے برابر کے حصہ دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ کا احسان ماننے والوں سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ یعنی رزق کی تقسیم اللہ کے حساب سے ہے۔ آپ کسی کو اپنی مرضی سے، ہاں آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، تحفتاً دے سکتے ہیں، لیکن آپ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ نے نوکر رکھا ہے تو یقیناً نوکر کا رزق بھی اللہ ہی کی طرف سے آپ کے ساتھ آپ کو وسیلہ بنا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا تو رزق کم ہی ہوگا نا آپ کے مقابلے میں، کیونکہ آپ مالک ہیں تو یقیناً آپ کے پاس زیادہ ایفرٹس ہیں، زیادہ ریسورسز ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہم جس بیویاں بنائی اور ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی سے تمہیں کھانے کو دی۔ پھر کیا یہ لوگ اس سب کچھ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں پھر بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے کچھ رزق آتا ہے اور نہ ہی زمین سے، نہ یہ کام وہ خود کر سکتے ہیں، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک تو ہے غلام، دوسرا ہے مالک اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا اور وہ اسے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے غلام اور مالک برابر تو نہیں ہو سکتے، الحمدللہ، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھیجے کوئی کام نہ پورا کرے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے، تو کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، اور قیامت جب برپا ہوگی تو اس معاملے میں کچھ دیر نہ لگے گی مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، یعنی اتنی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ جانتے نہ تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح چلتے ہیں اور کس طرح اڑتے ہیں؟ ان کو بھی تو اللہ نے تھام رکھا ہے، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر، اور یہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں نا جو ہم لگاتے ہیں، جیسے ہم اگر جیسے عام طور پہ جیسے مثال کے طور پر حج کے لیے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں تو یہ جانوروں کی کھالوں ہی کے تو ہوتے ہیں، اور ان جانوروں کے کھال سے اور ان کی اون سے ہم تمہارے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں جو تمہارے کام آتی ہیں، اور زندگی کی مقررہ مدت تک تمہارے لیے وہ بہت کام کے قابل ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، کچھ کپڑے ایسے ہیں جو آپس میں جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اے نبی، تم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان کو موڑنے دو۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ ان میں بیشتر ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اگر انہیں کچھ ہوش بھی ہے تو اس روز کیا بنے گی کہ جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے، پھر کافروں کو نہ حجت کرنے کا موقع ملے گا اور نہ ہی توبہ استغفار کا وہ مطالبہ کر سکیں گے۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے اس کے بعد نہ تو ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے کی مہلت دی جائے گی۔
جب یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ اس پر ان کے معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور جو کچھ بھی حرکتیں انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی ساری رفو چکر ہو جائیں گی۔ اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا، اس کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان پر عذاب پر دوہرا عذاب دیں گے، یعنی عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی اگر آپ خود غلط کام کر رہے ہیں، خود غلط راستے پہ ہیں، تو آپ دوسروں کو اس پہ نہ ڈالیں۔ اے نبی، تم انہیں اس دن سے خبردار کر دو کہ جب ہر امت میں سے ایک ایک گواہ ہم کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں بھی لائیں گے۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو یہ سب صاف صاف بیان کرنے والی ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں، اگر تم نے پکی قسمیں کھائی ہیں تو توڑو نہیں جب تک کہ تم اس کو پورا نہ کر لو، کیونکہ تم اللہ کو اس پر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ وہ تمہاری اس حالت اس عورت کی سے نہ ہو جائے جس نے اپنی ہی محنت سے سوت کاٹا پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے مت استعمال کرو، اور اس لیے نہ استعمال کرو کہ ایک قوم دوسری قوم سے فائدہ زیادہ حاصل کر سکے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس بھی ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تم سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ نہ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر کی بہترین جزا دے کر رہیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ہی ان کو ان کا اجر بخشا جائے گا۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو ایمان کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والے کے ایمان کو پختہ کر دے اور فرما برداروں کی زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ کہا جاتا تھا اس زمانے میں کوئی ایک غلام تھا جو عجمی تھا لیکن بہت اچھی زبان رکھتا تھا، تو یہ اہل مکہ نے یہ کہا کہ وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لکھواتا ہے، جبکہ وہ اللہ یہی کہہ رہا ہے وہ تو عجمی تھا اور یہ قرآن تو عربی میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ عجمی جو ہوتے ہیں وہ عربی پہ عبور نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کی صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے
یا وہ مجبور کیا گیا، لیکن دل میں وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو، دل میں مکمل طور پر اللہ کے ایمان کے ساتھ ہی ہو، تب تو خیر۔ مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ایمان پر قائم رہیں، وقتی یعنی فائدے کے لیے آپ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج مت کریں، یہ بہت بڑا بہت سخت گناہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں بھی یہی خسارے میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں ہر طرح کی مشکلات کو جھیل لیا اور صبر سے کام لیا، تو یقیناً ان کا رب ان کے لیے بہت غفور رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا چکا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے جو ایک بستی کی مثال ہے۔ وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، بفراغت رزق بھی مل رہا تھا، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ سکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی قوم میں ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار اللہ کے عذاب نے ان کو آ لیا کیونکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اس کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ بھی تم پر نازل کیا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار گوشت، خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ البتہ بھوک سے مجبور ہو گئے وقتی طور پر کھا لو تو خیر وہ ایک دوسری چیز ہے، ورنہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، صرف وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے، ورنہ عادتاً اس پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے۔ اور بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز نہ کرے تو یقیناً اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں نا کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام ہے، اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ اپنی مرضی سے کسی چیز کو ہمارا حق نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور وہ اسی کا کیا ہوا فیصلہ ہے، ہم اس میں ٹانگن آنے والے کون ہیں؟ یہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی کر چکے۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے علم کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرما بردار یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ تو ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دور ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں ساتھ مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اس دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی قسم کے اختلاف کو محسوس کیا کریں تو اس پہ خاموشی لازم ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے طریقے پر کرو جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اخلاق اور بہترین طریقے سے محبت کے ساتھ پیغام پہنچانے کا حکم ہے۔ اگر تم لوگ اس بدلہ دو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اے نبی، صبر سے کام کیے جاؤ، تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اللہ ہی دیتا ہے صبر۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان کا عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت آسانی کے ساتھ فرما دی کہ ہمیں زندگی میں بھی، عام زندگی میں بھی جب حالات ہمارے موافق نہ ہو تو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات پر چلنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے اور ہماری زندگیوں میں آسانیوں کا معاملہ کرے. وما آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. کہ اب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل شروع کریں گے.